أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی آن ٹی وی کی بہت ہی امیزنگ اور یونیک رمضان ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے بہار رمضان۔ میں ہوں آپ کی میزبان جوگن کاظم، اور ویورز آپ نے سن ہی لیا ہوگا اور سمجھ ہی لیا ہوگا، بہت ہی خوبصورت آواز میں قاری نعمان سیفی نے ترجمہ اور تلاوت قرآن پاک پیش کی۔ اور ویورز آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے غیبت اور چغلی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپک پہ بات کریں، کوئی ایسی ایشو کو سوسائٹی کے لے کے آگے بڑھیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے، اور اس ایشو کے حل کی طرف بڑھیں۔ کیونکہ بات بڑی سمپل ہے ویورز، رمضان المبارک ٹیل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، 28 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ وقت بڑے سکون سے، بڑے آرام سے نکل گیا، اور اس دوران ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن سیکھنے کا عمل صرف 30 دن نہیں یا 29 دن نہیں، بلکہ ساری زندگی کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز، بڑی اہم بات،
ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے فضول باتیں کرنا, ایک دوسرے کی شکایت لگانا, چغلیاں لگانا, یہ چیزیں انسان کو صرف نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپس میں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں, سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اور جب لڑائیاں اور جھگڑے فساد میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ویورز, کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو, بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے. دیکھیں, ویسے بھی اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ایسی ہو جس کو بتانے یا نہ بتانے سے اگلے کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس کو جا کے بتانا بے تکی سی بات ہے. سمپل سی بات ہے, دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایک بندے نے دوسرے بندے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی. اب اگر انہوں نے آپ کے سامنے نیگیٹو بات کر بھی دی تو کیا ضروری ہے کہ وہ بات, وہ انفارمیشن آپ لے کے اس بندے تک پہنچائیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کافی غیر ضروری چیز ہے, کیونکہ آپ جب ان کو جا کے بتائیں گے ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہونا, الٹا ان کا دل ہی دکھنا ہے. اور کبھی کبھی ویورز, تعلقات ایسے ہوتے ہیں, رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جب ایسی چیز کوئی کرتا ہے, کوئی انسان آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہے, دل ہلکا کر رہا ہے, آپ نے اس چیز کو لے کے ایسے بندے تک پہنچا دی جس سے پھر ان کا تعلق خراب ہو جائے. فار ایگزامپل, ساس اپنی بہو کے بارے میں بیٹھ کے کسی سے بات کر رہی ہے کہ بھئی وہ یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, مجھے نہیں پسند. بھئی اگر انہوں نے ڈائریکٹ اس کو کہنا ہوگا تو وہ ڈائریکٹ اس کو کہہ دیں گے, لیکن اگر انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کیا اور آپ سے پرائیویٹلی بات کی تو چلے اس کو ایک راز سمجھ کے اپنے دل میں چھپا لیں, نہ کہ اس بہو تک وہ بات پہنچائیں اور پھر ساس بہو کے بیچ میں فساد ہو اور پھر وہ معاملہ صرف ساس بہو کے بیچ میں نہیں بلکہ پوری فیملی کا ایک ایشو بن جائے. یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے ویورز. بھائی بہن میں بھی بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چغلیاں لگائی جاتی ہیں, شکایتیں لگائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اگلے کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے صرف لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے. آج غیبت اور چغلی پہ ہم بات کریں گے. میرے سامنے بیٹھی ہیں میری بہت ہی پیاری دوست, میری سہیلی سلمیٰ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں جگن آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اور سلمیٰ, آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر بندے کو اپلائی کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبوں کے لیے چغلی اور غیبت جو ہے یہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ جس شعبے میں بھی دیکھ لیں, آپس میں کولیگز ہیں, دوست ہیں, آپس میں محلے دار ہیں, کلاس فیلوز ہیں, یہ جو چغلی اور غیبت ہے نا, جتنا فساد اور جتنا بگاڑ معاشرے کے اندر اس چیز نے پیدا کیا ہوا ہے, اللہ کریم سب کو محفوظ رکھے. اور بہت ہی آپ نے وہی والی چیز ہے نا کہ یہ ریلیشن شپس کو برباد کر دیتی ہے. اور سچی بات ہے ویورز, دل میں ایک دفعہ پھوٹ پڑ جائے نا کسی کے بارے میں تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی. خیر, اس ٹاپک پہ ہم گائیڈنس لیں گے اسکالر سے بھی. سلمیٰ کے ساتھ جوائن کیا ہے صراط نات کی بچیوں نے, دعا, زارا, فضا, نایاب, زمل اور پلوشا. ان کو بھی ویلکم کریں گے, اپنے پیارے پیارے بچوں کو. اور آف کورس کچن کی طرف بھی بڑھنا ہے اور پھر آف کورس شرع دین کی طرف بھی بڑھنا ہے, تو پہلے کچن کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری گڈ, آپ ڈیٹول اسکن کیئر کے کارنر میں آ گئی ہیں, بیکاز بیوٹیفل اسکن از جرم فری اسکن. اور ڈیٹول اسکن کیئر دے پمپل پھیلانے والے جرم سے حفاظت, اور اس کے ایڈڈ موئسچرائزرز رکھتے ہیں اسکن کو سافٹ مہکتی ہوئی خوشبو کے ساتھ. سو ڈیٹول اسکن کیئر کا انتخاب کریں. ہاتھ اپنے نیٹ اینڈ کلین رکھیں, صفائی نصف ایمان ہے, اور صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ پورا سال ہاتھوں کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے. جی, تو آج کچن میں کیا بنا رہے ہیں آپ؟ جی, آج ہم تندوری چکن کڑاہی بنا رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ بنوفی پائی بنائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جامع شیرین کا بہت اچھا سا ڈرنک بنائیں گے. تو یہ ہے آج کا فلی پیکڈ مینیو. اور آپ کو پتہ ہے سارے اسپانسرز ہماری ساری جتنی بھی مینیو ہے ان میں مسٹ انگریڈینٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور آج ہم اس کے ساتھ ساتھ سبروسو کے بھی فرائیڈ آئٹم ضرور بنائیں گے, تو ایک اچھا پیارا سا دسترخوان سیٹ ہو جائے گا. تو کچن میں آؤں گی, لیکن کچھ لمحوں کے بعد. پہلے جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے, بریک کے بعد شرع دین کی طرف بڑھیں گے اور گائیڈنس لیں گے غیبت اور چغلی سے ریلیٹڈ, اور آف کورس واپسی ہوگی سلمیٰ خان اور صراط نات کی بچیوں کے کلام سے.